الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين عبد القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن ابي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من يعمل سوءا أو يظلم فيستغفر الله فيجد الله توابا رحيما. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. آج کی شب وہ شب عید ہے. تمام مومنین اور مومنات کو ہماری جانب سے عید کی شب مبارک ہو. اور یہ شب ٹھیک شب قدر کے مانند ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس کی اہمیت کم ہو بلکہ شب قدر کے مانند مانی گئی. اور شب میں چند اعمال بھی وارد ہوئے ہیں کہ جو انشاءاللہ کچھ تھوڑے بہت مختصر اس چند منٹ کی تقریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ نہ کروں گا, کوشش کروں گا کہ جلدی ہو جائے. اعمال ہوگا اور نماز وارد ہوئی ہے, خصوصاً 2 رکعت نماز ہے اور پھر اس کے بعد ایک دعا ہے مختصر, اور بھی نمازیں ہیں الگ سے کچھ پڑھنے کی, وہ میں ادرس تقریر دے رہا ہوں. آج ایک سوال آیا ہے چونکہ وہ کل باقی رہ گیا تھا شاید کسی کا. اب یہ نہیں پتا, مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ اب یہ آپ کی اچھی بات ہے, ایک جہت سے اچھی بات نہیں ہے. سامنے ہو تو سمجھانے میں آسانی ہوتی. تو بہرحال سوال یہ ہے کہ ایک نہیں ہے بلکہ 3 سوالات ہیں اس کے اندر, پرچہ ایک. تو اس میں پہلا یہ ہے کہ اعمال شب قدر میں سورہ روم, دخان اور عنکبوت کو تلاوت کے لیے کیوں منتخب کیا گیا ہے. اب یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ اس نے کیوں اعمال میں یہ دعائیں جو بتائی ہیں کہ ان دعاؤں کو پڑھو اور ان کو پڑھو, کیوں, تو اس کا جواب مشکل ہی سے کوئی دے سکتا ہے. اور یہ کہ عبادت ہے, اور عبادت کی کئی چیزیں ہیں. ایک تو نماز ہے, خود دعائیں ہیں, خود قرآن کی تلاوت ہے, اور مصلحت خاص ممکن ہے کہ یہ ہو کہ سورہ روم و دخان و عنکبوت میں قدرت الہیہ کا بیان زیادہ ہے. تو اس شب اللہ کی قدرت اور اس کی وہ چیزیں کہ جس سے مقدرات الہی روشن ہوں, اس کی یاد تازہ ہو اور دل میں قوت ایمان پیدا ہو, اور اس سے ایک توجہ اللہ کی قدرت کے اوپر اعتقاد کو بڑھانے کے لیے توجہ حاصل ہو. شاید یہ وجہ ہو, اس وجہ سے چنانچہ اس سلسلے کی ایک روایت مجھے یاد آتی ہے کہ جو موجود ہے کہ جس میں فرمایا ہے کہ
اللہ کی قدرت کے اظہار کے لیے ان سوروں کو رکھا گیا ہے کہ شب قدر میں قدرت کا اظہار ہو اس کی، اور اس سے ہدف اس کا یہی ہے کہ اس سے آپ کے ایمان میں قوت پیدا ہو، اس لیے یہ فرض منتخب کیا گیا۔ دوسرا سوال یہ، گھر کا کام کرتے وقت ٹی وی یا کمپیوٹر پر تلاوت قرآن پاک یا دعا لگانا مناسب ہے یا نہیں؟ یہ ناجائز نہیں ہے، مگر یہ کہ ہر چیز کا ایک احترام ہوتا ہے۔ اگر آپ گفتگو وغیرہ میں مصروف رہنا ہے، ٹی وی پر آپ نے یا ریڈیو جو کچھ بھی ہے یا کمپیوٹر پر آپ نے تلاوت کلام پاک کو لگا دیا، تو پھر اس کو سنو۔ سننے کے معنی یہ نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھ جائیے اور بیٹھ کے سنیے، آپ چلتی پھرتی رہیے، چلتے پھرتے رہیے، اپنا کام کرتی رہیے اور کرتے رہیے اور اس کو سنتے بھی رہیے، لیکن یہ کہ آپ اپنے کام کے ساتھ قرآن کو لگائیں اور اس کے بعد گفتگو میں مصروف ہو جائیں، یہ درست نہیں ہے، کہ اس لیے کہ اس کے لیے قرآن نے خود منع کیا ہے، اور قرآن کو حکم ہے فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جب قرآن کی قراءت ہو تو اسے سنتے رہو، اور یہ اس حکم کے خلاف ہوگا کہ آپ تلاوت یعنی الفاظ قرآن اگر دہرائے جا رہے ہیں، خواہ وہ کوئی شخص بیٹھ کے اپنے منہ سے دہرا رہا ہو یا کسی میڈیا پر ہو دہرایا جا رہا ہو، ہم کو سنتے اس کے توجہ دینا چاہیے، جو کلام الہی ہے، اور گفتگو نہ کرنا چاہیے۔ تو بس اس کی تلاوت کا لگانا یا دعا کی بھی اسی طریقے سے قرآت کا لگانا کمپیوٹر پہ یا ٹی وی پہ منع نہیں ہے، بشرطے کہ آپ گفتگو میں محو نہ ہوئیے، آپ اس کی تلاوت کو اور اس کے پڑھے جانے و قرآت کو سنیں۔ اور اگر گفتگو میں مصروف ہونا ہے تو وہ بحکم قرآن حرام ہو جائے گا، اس لیے حکم ہوا ہے کہ فَانصِتُوا لَهُ، اس کو سنتے رہو اور بحد واجب ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ آج کل زیورات مثلا لاکٹ، گندے، چوڑی وغیرہ پر ائمہ کے نام اور قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں، کب پہننا ٹھیک ہے یا نہیں؟ دیکھیں، ان زیورات پر جہاں پر ائمہ کے نام لکھے ہیں یا قرآن کی آیتیں لکھی ہیں، ان کو پہننے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے یہ کہ ان آیات کو غیر وضو اور نجاست کی حالت میں ہاتھ نہیں لگنا چاہیے، جسم ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ہم چنین ائمہ کے نام کے ساتھ بھی ہیں، یعنی ائمہ کے نام اگر ہیں تو بغیر وضو کے اور بغیر طہارت کے جسم یا ہاتھ وغیرہ جو ہے آپ کا اس پہ ٹچ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس کے طریقے یہ ہیں کہ لوگ جو ہیں اس پہ پلاسٹک چسپاں کر لیتے ہیں تاکہ اگر ٹچ بھی ہو جائے تو وہ پلاسٹک پر رہے، نام پر نہ رہے، اور یہ ایک طریقہ نکالا ہے لوگوں نے اس سے بچنے کے لیے۔ تو پہن سکتے ہیں اس شرط کے ساتھ، اگر کوئی شخص 24 گھنٹہ باوضو اور باطہارت رہتا اور نجس نہیں ہوتا ہے تو وہ، اور جب نجاست کا وقت ہے تو اتار دیتا ہے اور پھر پہن لیتا ہے، جب طہارت سے رہتا ہے تو کوئی حرج درست ہے پہننا۔ یہ تین، اور کون سوال تھا؟ کوئی اور سوال تو نہیں؟ ایک سوال اس دن والا رہ گیا امام زمانہ کے ظہور سے متعلق، آپ نے حضرت علی کے جی ہاں، ایک دن یہ بات ہو رہی تھی کہ امام زمان علیہ السلام کو پہچانے کیسے کہ یہ امام زمانہ ہی ہیں، تو ان کے پہچاننے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اس مفہوم کو ادا کرنے کے لیے اس اعتراض کے جواب میں ہم نے کہا تھا کہ جو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام آپ کے زمانے کے امام ہیں۔ دیکھیے، ہمیشہ یہ میں نے پہلے بھی مقدمتاً پھر کہہ دوں، پہلے بھی یہ بتایا کہ یہ کچھ افکار اس طرح کے لائے جاتے ہیں تاکہ شیعوں کو بہکائیں، یہ جو بیچارے ائمہ کی سے ارادت رکھتے ہیں ان کی ارادت کو کم کریں۔ لہذا امام زمانہ کا تذکرہ کیجئے، حضرت علی کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟
یا ابھی تو ہمارے زمانے کے امام زمانہ ہے، حضرت علی تھوڑی نا، تو حضرت علی کا تذکرہ نہیں کریں، امام زمان کا تذکرہ کریں۔ تو میں نے اس کا ایک جواب دیا تھا کہ بھئی اگر امام زمانہ کا تذکرہ کریں، امام زمانہ کو پہچاننا چاہیں تو کیسے پہچانیں گے؟ تو میں اس کو اور وضاحت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، آپ پھر سے توجہ کریں اور سنیں۔ بات دراصل یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام اس حیثیت سے کہ وہ امام ہیں، بحث امامت جب کریں گے تو جن صفات کے ذریعے سے امام کی امامت ثابت کرنی ہے وہ امام زمانہ کے صفات نہیں ہیں میرے پاس کہ میں بیان کر سکوں۔ وہ بہرحال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اول امام محمد ان کے صفات کے ذریعے سے ہم استدلال کریں گے کہ بھئی جو شخص اس صفت کا مالک ہے وہ امام ہے، اور یہ صفت اس میں پائی جاتی ہے۔ اب یہ صفت دیکھیے مولا کائنات میں پائی جاتی ہے، امام ہے۔ اگر امام زمانہ ہونے کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اگر یہ صفات پائے جاتے ہیں تو وہ امام ہوگا۔ یہ آپ کیسے جانیں کہ یہ صفات کون سے ہیں؟ تو وہ ظاہر ہے کہ ائمہ کے حالات اور ان کی سوانح عمری اور ان کی زندگی اور ان کے کرامات، ان کے اقتدارات، ان کے فضائل جو مرقوم ہیں وہ آپ پڑھیں گے، اسی سے امام زمانہ کے بھی فضائل نکلیں۔ چونکہ امام زمان علیہ السلام کی زندگی اس طرح کی نہیں گزری ہے کہ ان کے کرامات و فضائل اس طرح کے کھل کے سامنے آئے ہوں جیسے امیر المومنین کے۔ ہم نے یہ ایک مثال دی تھی کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں حضرت موسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، حضرت عیسیٰ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں جو ہوں وہ آدم کو دیکھنا چاہتا ہوں، نوح کو دیکھنا چاہتا ہوں، ظاہر کہ آدم تو نہیں ہے تو کیسے دیکھے وہ، نوح نہیں ہے کیسے دیکھے، موسیٰ نہیں کیسے، عیسیٰ نہیں کیسے، تو دیکھے اگر تو حقیقتاً علم آدم، علم نوح، زہد نوح، حیبت موسیٰ، کرامت موسیٰ، تقوی عیسیٰ، اعجاز عیسیٰ، اسی کے ذریعے سے پہچان سکتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس عہد میں آدم کی نسبت سے جو ہیں وہ غلط طریقے سے بیان ہیں، یعنی اس کو دوسری قوموں نے نیست و نابود کیا۔ موسیٰ کی نسبت سے دوسری طریقے سے بیان صحیح نہیں ہے، چونکہ ان لوگوں کے کرائم و فضائل جو ہیں وہ تحریف کر دیے گئے تھے۔ تب کوئی ایسا ہو کہ جس کی فضیلت وہی ہو جو آدم کی فضیلت ہے، اور تحریف شدہ نہ ہو، تحریف نہ ہوئی ہو، بالکل بے آئینے وہی سرزد ہوا ہو۔ یہ سبب تھا کہ اگر کوئی اس زمانے میں پیغمبر کے عہد میں تذکرے ہوتے تھے، کوئی تذکرہ، دو اینگل تھے اس حدیث کے، کہ کوئی تذکرہ جو ہے وہ حضرت آدم کا کرتا تھا، کوئی نوح کا، یہودیوں میں سے آیا تھا، تو تورات کے ذریعے سے جو اس کے اندر واقعات ہیں اسے بیان کرتا تھا دین اسلام کے اندر۔ اسی لیے ہمارے یہاں معروف ہے، خالص معروف ہی نہیں ہے بلکہ حقیقت یہی ہے۔ عامت المسلمین بیچارے مبتلا ہی اسی میں ہیں، حقائق آل محمد سے دور ہو گئے، حاصل نہیں کر سکے۔ اسرائیلیات زیادہ دخیل ہیں ہمارے کتابوں میں، ہمارے یہاں مفسرین کے یہاں بیانات میں زیادہ تر اسرائیلیات، اس زمانے کے اسرائیلی قبیلوں کے لوگوں کے جو زبانی اور جو گڑھے ہوئے واقعات تھے وہ تحریر ہو کے ادھر آ گئے۔ کیوں ہوئے تحریر؟ اس لیے کہ عہد پیغمبر میں بھی یہ لوگ آ کے یہی بیان کرتے تھے، تو چونکہ یہ بیان کرتے تھے تو اس طرح وہ حضرت آدم کو دکھانا چاہتے تھے کہ آدم یہ ہیں، نوح کی تصویر کھینچنا چاہتے تھے کہ نوح یوں ہیں،
موسیٰ کی تصویر کھینچنا چاہتے تھے کہ یوں ہیں، تو پیغمبر نے فرمایا کہ تم مسلمان ہو اور یہ تحریف شدہ ذکر جو لے آ رہے ہو یہ حقیقت نہیں، یہ صحیح نہیں، غلط نسبت جو ہے انبیاء کی طرف دی جا رہی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ تم بجائے ان کے تذکروں کے، اگر تمہیں آدم کو ان کے علم میں دیکھنا ہے واقعاً کہ آدم کیسے تھے تو علی کو دیکھو۔ علی جو ہیں وہ علم آدم کے آئینہ ہیں۔ اگر تمہیں نوح کا ان کا زہد دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، یہ ان کے زہد کے آئینہ ہیں، یعنی ان کو دیکھا تو تم نے ان کو دیکھ لیا۔ اگر تمہیں حضرت داؤد کی تصویر دیکھنی ہے، ان کی عدالت، تو علی کو دیکھو۔ تمہیں اگر موسیٰ کی ہیبت و کرامت دیکھنی ہے تو علی کو دیکھو۔ تمہیں اگر عیسیٰ کا اعجاز دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت پیغمبر جب کہہ رہے ہیں تو علی موجود تھے، تو لوگ علی کو دیکھ رہے تھے۔ اب علی موجود نہیں ہیں، مگر علی کے تذکرے کے آئینے میں ہم علی کو دیکھتے ہیں۔ نعرہ حیدری، نعرہ صلوات، علی کے علم کا جب تذکرہ ہمارے سامنے ہوگا اور ہم بیان کریں گے کہ علی کا علم کیا تھا، تو علی کی تصویر کھینچے گی نظروں کے سامنے۔ پھر ایک معیار بنے گا کہ جب امام اول اس طرح ہے تو امام آخر بھی ایسا ہی ہوگا۔ تو میرے بیان کا مطلب یہ تھا کہ جب تک علی کا تذکرہ نہ ہوگا امام زمان کا تذکرہ نہیں ہو سکتا، منظور یہ تھا۔ اور ظاہر ہے کہ اور اس سے بھی زیادہ وضاحت کی جا سکتی ہے، میں سمجھتا ہوں شاید اتنی کافی ہے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات، علاوہ اس کے ان لوگوں کے لیے جواب تو اتنا کافی ہوگا کہ سارے ائمہ، امام زمان علیہ السلام نہیں بلکہ سارے ائمہ، امام رضا علیہ السلام سے روایت ہے، چھٹے امام سے روایت اور نویں امام سے روایت جو میری پیش نظر ہیں القطرہ میں موجود ہیں، کہ ان لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے راوی کہتا ہے کہ مولا ہم سوچتے ہیں کہ آپ کے فضائل بیان کریں، تو مولا ناراض ہوئے، غضبناک ہوئے اور فرمایا کہ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جد علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کرو۔ فضائل منبر سے علی کے بیان کرو۔ ابھی جو میں نے علت بیان کی نا کہ یہودیت سے آیا تھا، مسلمان ہوا تھا، اسرائیلیات سے لے آ کے واقعات سناتا تھا، عیسائیہ مسیح تھا، مسیحی تھا، عیسیٰ مسیح کے واقعات لا کے سناتا تھا اور اس طرح کے واقعات جو تحریف شدہ تھے۔ کافر تھا، حالت کفر کے واقعات ادھر ادھر کے سناتا تھا۔ اگر یہ نہ کرتا ہوتا تو یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، یعنی جو جس مکتبہ فکر کا تھا وہ سب آ کے مجلس نہیں بیٹھنے کی جگہ، سب آ کے بیٹھتے تھے اور بیٹھ کے آپس میں تذکرے وہی کرتے تھے۔ تو پیغمبر نے فرمایا ان تذکروں میں کچھ نہیں رکھا ہے، بلکہ اپنی مجالس کو ذکر علی سے زینت دو، اس تذکرے کو کرو کہ جس سے تمہیں فائدہ پہنچے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان تذکروں سے دو نقصان سر دست نظر آ رہے تھے۔ ایک تو خود روح جو ہے وہ مردہ ہو، کوئی حاصل نہیں تھا، اس لیے کہ تحریف شدہ ہے، یہ بھی نہیں کہہ سکتے انبیاء کا ذکر ہو رہا ہے، غلط چیزیں نسبت دی جا رہی ہیں۔ دوسرے یہ کہ یا کفر و شرک کا ذکر ہو رہا ہے تو اس سے روح جو ہے خالدہ ہو، روح جو ہے وہ بلندی نہیں حاصل ہوگی، ایمان میں قوت نہیں ہوگی، اور جب یہ ہوگا تو روح پر اثر ہوگا، ایمان بھی آپ کا منخسف ہوگا، یعنی گھٹے گا، اور عمل کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ مگر جب علی ابن ابی طالب کے فضائل، کرامات، زندگی، گوشہ حیات کا تذکرہ کرو گے اپنی مجلس میں تو روح کو بھی قوت ملے گی،
ایمان میں بھی اضافہ ہوگا اور تمہارا کردار سنورے گا، عمل ڈھل کے نکلے گا. اور محمد وآل محمد صلوات. اسی لیے فضائل علی ابن ابی طالب کا ذکر لازم ہے. علاوہ اس کے لیے عبادت ہے. علامہ حلی علی اللہ مقامہ، میں اپنے موضوع سے متعلق پلٹ رہا ہوں اور اس واقعے کے ربط کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا ہے. اور یہ حدیث اہل سنت والجماعت کہ متعدد علماء نے لکھا ہے جسے وہ اہل سنت سے لے آئے یہ حدیث، اور تشیع میں بھی موجود ہے امام چھٹے امام سے یہ حدیث. لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمارے گناہ بہت ہو گئے، گناہ بخشوانے کے لیے کیا کریں؟ تو ہم استغفار کی تصویر بتانے لگتے ہیں. لیکن یہاں دیکھیں کہ یہ فرما رہے ہیں کہ من ذکر فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، جو شخص حضرت علی ابن ابی طالب کی ایک فضیلت کو ان کے فضائل میں سے ذکر کرے. ومن 3 دفعہ ہے، تین طریقے سے میں اکٹھا کر کے، جو ذکر کو کسی ایک ذکر کو ایک فضیلت کو ذکر کرے فضائل میں سے. ومن کتب فضیلتا من فضائل علی ابن ابی طالب، اور کوئی بھی شخص جو بھی ایک فضیلت کو فضائل میں سے لکھے. ومن سمع فضیلتا من فضائل علی ابن طالب، اور جو بھی ایک فضیلت کو فضائل علی میں سے سنے. ان تینوں کے لیے ایک ہی حساب ہے. فرمایا کہ غفر اللہ ذنبہ ما تقدم و تأخر، اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ بخش دے گا، جو اس کے پہلے کے گناہ ہیں اور جو بعد کے گناہ. تو یہ علماء نے مجلس کے اندر فضیلت اہل بیت کے ذکر کو لانے کو 2 وجہوں سے رکھا. ایک تو مجلس کی زینت بڑھتی ہے، قلب جو ہے مزین ہوتے ہیں، اور دوسرا گناہ بخشا جاتا ہے، جو پڑھ رہا ہے اس کا بھی، جو سن رہا ہے اس کا بھی. محمد وآل محمد صلوات. سورہ نساء کی یہ 110ویں آیت میں نے آپ کے سامنے ظاہراً پڑھی تھی کہ جو شخص کوئی برائی کرے، من یعمل سوءا او یظلم علی نفسہ، خود اپنے اوپر ظلم کرے یا دوسرے کے اوپر ظلم کرے یعنی گناہ کرے، فیستغفر اللہ، اور اس کے بعد اللہ سے استغفار کرتا ہو، مغفرت چاہتا ہو کہ اللہ میرے گناہ کو بخش دے، فیجد، تو وہ پائے گا اللہ کو غفور رحیم، کہ اللہ جو اس کے تمام گناہوں کو بخش دے گا. رحیم، اور رحیم بھی ہے رحمت کے ساتھ. ترحم کے بغیر گناہ بخشے جانے کا تصور ہی نہیں. جب تک کہ وہ ترحم نہ کرے گا، رحمت بیچ میں نہ آئے گی، اس وقت تک گناہ نہیں بخشے جائیں گے. ہر جگہ پورا قرآن آپ استقصاء کر ڈالیے، ڈھونڈ ڈالیے، تلاش ڈالیے، تحقیق کر ڈالیے، قرآن میں جہاں جہاں بھی آپ کو غفران، مغفرت، استغفار سے متعلق آیتیں ملیں گی، وہاں پر ضرور اللہ کے رحمانیت کا تذکرہ ہے. ان اللہ غفور رحیم، اللہ جو غفور ہے اور رحیم ہے. یہ رحیم کیوں ہے؟ اس لیے کہ غفور ہے. غفور کیوں ہے؟ اس لیے کہ رحیم ہے. یعنی بغیر ترحم کے مغفرت نہیں کر سکتا. ترحم کے معنی ہی یہ ہے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو، محبت کی نگاہ سے دیکھے. اللہ اپنے بندوں کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھنے کا نام ترحم ہے. اور اسی وجہ سے جس قدر وہ تم سے ترحم کرے گا، اسی قدر تمہیں معاف کرتا چلا جائے گا. چنانچہ مختلف آیات اس کے اوپر شاہد ہیں. تمام آیات کا اگر آپ استقصاء کریں تو اس نتیجے تک پہنچیں گے. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے وہ مغفرت کرنے والا، رحمت کرنے والا ہے.
پہلے رحمت کرے گا، ترحم کرے گا، اور پھر اس کی محبت کرے گا آپ سے، تبھی کچھ دے گا. ایسے تھوڑی دشمنی میں آپ کسی کو کچھ دیتے ہی نہیں، منہ پھیر لیتے تو آپ پھیرے رہ جاتے ہیں. یعنی فطرت یہ ہے. مگر جب محبت ہوتی ہے تو کیسے آپ متوجہ ہوتے ہیں؟ محبت ہے، زیادہ محبت جب ہوتی ہے تو متوجہ ہوتا ہے انسان. جب متوجہ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر کچھ دل کو رغبت پیدا ہوتی. تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ جب آپ کی طرف متوجہ ہو اور رغبت پیدا کرے اس بات کا کہ آپ نے جو سوال کیا اس کا جواب دے، اسی کیفیت کا نام ترحم ہے. اور جہاں اس نے ترحم کیا وہاں آپ کے سارے گناہ مٹ گئے. مغفرت کے معنی ہے مٹنے کے، یعنی گناہ کا مٹتا چلا گیا. تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ رحمت اصل سبب مغفرت گناہ، یعنی گناہ کے بخشش کا سبب رحمت ہے. جہاں رحمت ہے وہاں گناہ نہیں، گناہ مٹ جائے گا. جہاں رحمت ہوگی وہاں گناہ نہیں ہے، جہاں گناہ ہے وہاں رحمت نہیں ہے. بس ایک بات معلوم ہو گئی کہ حقیقت رحمت یہ ہے کہ گناہ نہیں ہوتے وہاں پر. بس معلوم ہے گناہ کا چھوٹا بھی نہیں رہے گا. اب سوچئے آپ کہ جس کی ذات کو خدا نے مجسمہ رحمت قرار دیا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، تو اس کے ہاں گناہ کا تصور ہی نہیں ہے. اسی کو عصمت کہتے ہیں. اور محمد وآل محمد صلوات. صلی اللہ محمد وآل محمد. لہذا مغفرت، استغفار، توبہ، لوگ مسلسل ہر روز پوچھ رہے ہیں، بہت لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ استغفار کیا چیز ہے، توبہ کیا چیز ہے. قرآن عجیب و غریب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا بیان ہے اس سلسلے میں. اللہم صلی اللہ محمد. پہلی چیز تو یہ ہے اپنی جگہ پر بالکل متوجہ رہیں آپ کی، ہم اور آپ وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں. گرچہ میری خود ذاتی تحقیق اس کے اوپر یہ فتویٰ بھی ہے کہ وعدہ خلافی حرام ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ جائز سمجھ رہے ہوں یا وعدہ بجا لانا مستحب ہے. میرے نزدیک حرام ہے اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرے، اور اگر وعدہ کرے اسے ادا کرنا واجب، بشرط ہے کہ سہو نہ ہو رہا ہو، اس کو نسیان عارض نہ ہو، بھول نہ رہا ہو، یہ ایک الگ بحث. لیکن خود اس سلسلے میں علماء نے، پرانے گزشتہ علماء نے کوئی بحث خاص نہیں کی تھی. آپ بے شمار آیات قرآن کی جو ہیں موجود ہیں. آپ قرآن جو ہے اس کو دیکھیں، بے شمار آیات ہیں جس کے اندر حکم دیا جاتا ہے. پہلے ہی یہ آیت ہے کہ یا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. آپ اگر کسی سے کنٹریکٹ کرتے ہیں، عقد باندھتے ہیں، عہد کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو اس کو وفا کریں. دوسری جگہ پر ہے اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا. اگر عہد کرتے ہیں آپ تو وفا کریں. یہ اگر وفا نہیں کریں گے تو سوال ہوگا عہد سے، کیوں تم نے وفا نہیں کیا. متعدد جگہ پر ہے کہ خدا نے، کیا تم بھول چکے ہو کہ تم سے عہد لیا ہے اور تم پھر عہد کو بھلا دیے. سورہ یاسین پڑھتے ہیں آپ، اسی میں دیکھیے، وہاں پر فرماتا ہے یا بنی آدم الم اعہد الیکم ان اعبدونی. اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ تم صرف میری عبادت کرنا اور کسی اور کی عبادت نہ کرنا، کسی اور کو شریک نہ کرنا؟ پھر تم آگے یہاں بھلا دیے. عہد وہاں لیا تھا ہم نے. سورہ اعراف میں ہے، ایک دن مجلس میں ذکر کر چکا ہوں کہ خدا جو ہے وہ عہد لیا وہاں پر ساری روحوں سے. دیکھ الستو ربکم الاعلی قالوا بلا، تو سب سے عہد بھی لیا گیا. بس معلوم ہے کہ عہد کرنے کے بعد وعدہ، العہد هو الوعد، وعدہ کرنے کے بعد پھرنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے. یہ ہمارے اور آپ کے لیے، پھر خود اپنے لیے متعدد جگہوں پر کہتا ہے، اور یہ صریحی آیت ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد.
اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدہ کرنے کے بعد خلاف ورزی نہیں کرتا، بلکہ وہ کہے گا کہ ھذا الوعد حقا من اللہ، یہ وعدہ تھا اللہ کی طرف سے جو حق تھا، دیکھو پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اللہ اگر وعدہ کر لے تو وہاں تو گنجائش ہی نہیں ہے وعدہ خلافی کی، اور وہ کھلے لفظوں میں کہتا ہے ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے سے توبے کو قبول کرتا ہے۔ تو جب قبول کرنے کا وعدہ کر لیا ہے تو وعدہ خلافی کرنے کا چانس ہی نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ توبہ کرنا چاہیے ہم کو، توبہ کریں ہم، استغفار کریں ہم، ادھر سے کوئی کمی نہیں ہے۔ لہذا آخر وقت تک کی گنجائش دی اس نے کہ اگر تم آخر وقت بھی ہمیں پکارو گے تو ہم تمہیں جواب دیں گے۔ اور آخر وقتوں میں سے ایک یہ بھی آخر وقت ہے کہ جو آج کی شب ہے، یہ آخری شب ہے۔ آج کی شب میں جو 30 دن نہیں کر سکا استغفار، 30 دن نہیں کر سکا توبہ، وہ آج کی شب میں توبہ کرے، استغفار کرے اور اس استغفار سے فائدہ اٹھائے۔ اب یہ استغفار کے معنی کیا ہیں، استغفار کرنے کے کیسے جانیں کہ اللہ نے قبول کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ تو اس کے لیے امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور عفائے عالم نے بھی اپنے اپنے بیانات مختلف اینگل سے آیات اور روایات سے استفادہ کر کے دیے۔ مولا کا بیان یہ ہے کہ ایسے ہی استغفار نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ جس طرح تم سمجھتے ہو۔ یہ اعلیٰ استغفار کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ استغفر اللہ پڑھنا چھوڑ دو، بلکہ لفظ استغفر اللہ جتنی دفعہ آپ دہرائیں گے اس کا ثواب الگ ملے گا، اس لفظ کے دہرانے کا ثواب آپ کو ملے گا، ظاہر الفاظ کا بھی ثواب ملے گا۔ ظاہر الفاظ کے جتنے اثرات ہو سکتے ہیں وہ آپ کے نفس پر طاری ہوں، اس کے فائدے سے آپ خالی نہیں ہیں۔ اگر اخلاص کے ساتھ ہے تو جس قدر اخلاص ہے اس طرح اس کا اثر مرتب ہوگا، اور اگر ظاہر بھی ہے تو ظاہر بھی وہ فائدہ پہنچانے والا ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے، بلکہ استغفار ہی ایک وہ چیز ہے کہ جس کے لیے مولا نے فرمایا تھا کوئی داخل ہوا تو مجھے یہ پریشانی ہے، حضرت نے فرمایا استغفار، اولاد نہیں ہے کا استغفار کرو، رزق نہیں ہے کا استغفار کرو، اور متعدد چیزیں خود قرآن مجید سورہ نوح کی ابتدائی ہیں، فاستغفروا استغفارا یمددکم، اللہ تعالیٰ جو ہے تم اگر استغفار کرو گے تو تمہارے لیے بارش اور رحمت کا نزول فرمائے گا، نہریں جاری کرے گا، رزق میں اضافہ کرے گا، اولاد بڑھائے گا، اگر صاحب اولاد نہیں تو اولاد دے گا۔ متعلق اس طرح کی متعدد روایات موجود ہیں، لیکن اعلیٰ استغفار جو ہے وہ کیا ہے؟ تو وہ حضرت نے فرمایا خالی کہنا نہیں ہے، 6 چیزیں ہونی چاہیے تبھی یہ استغفار متحقق ہوتا ہے۔ ان میں سے جو مجھے یاد ہے ظاہری میں بیان کر دیتا ہوں، کبھی کا مطالعہ ہے، لیکن یہ حدیث معتبر ترین ہے۔ ایک ایسے صحابی سے بیان کر رہے ہیں حضرت، جس میں بیان کر رہے ہیں اول مرتبہ اخلاص، کہ اگر آپ خلوص سے دل کے ساتھ اللہ کی بارگاہ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہوئے اور اس کے بعد جو ہے تم پھر اللہ کے سامنے مغفرت طلب کرو، اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی غرض کے۔ غرض صرف یہ ہے کہ تو میرے گناہوں کو بخش دے، حتیٰ یہ بھی غرض نہیں ہے کہ مجھے جہنم لے جائے یا جنت لے جاؤ، سب ایسی نہیں ہے۔ وہ کہیں تیرا دل چاہے رکھنا، جو جہاں رکھے گا میں راضی ہوں، فقط میرے گناہ کو بخش دے، اس لیے کہ میں اس قابل ہو جاؤں کہ تیرے سامنے کھڑا ہو سکوں۔ یہ ایک مرتبہ ہے اول اخلاص۔ دوم، اگر اخلاص ہو گیا ہے تو ندامت، اپنے آپ کو ندامت ہو گناہ کے اوپر کہ یہ میں نے بہت غلط کیا تھا اور نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب نہیں کروں گا۔ والعزم علی ترک الذنب، یعنی گناہ کے ترک کرنے پر عزم، ارادہ، فی دام العمر، یعنی پورے عمر اب یہ گناہ دوبارہ نہیں ہوگا۔ تب یہ استغفار، یہ نہیں کہ یہاں سنے وہاں استغفر اللہ 4 دفعہ مارا یوں اور استغفر اللہ، باہر نکلے پھر وہی بات، پھر وہی چیز،
پھر وہی حرکت اور پھر وہی. بہت سے لوگ جو ہیں، جیسے کہ ابھی بھی ایک سوال ایسا ہی آیا تھا اور اس سے پہلے بہت سے لوگوں نے سوال کیا، بہت لوگ عمل کرتے ہیں اس پر، اور انہوں نے کہا کہ دعائے کمیل شب جمعہ میں پڑھ لے اگر کوئی تو اس کے سارے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. ان کا سرکار ہفتہ بھر جو ہے سب کچھ کر آ کے شب جمعہ میں آ کر کے دعائے کمیل پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ معاف ہے سب. تو یہ کہا گیا ہے کہ اس قدر دعاؤں میں ہے، فلاں دعا میں ہے کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا کہ ایک فضیلت اگر سنا تو جتنے گزشتہ اور جتنے آئندہ اس کی بھی گارنٹی دے گی، تو سارے گناہ معاف ہیں. بس اب اس کے بعد ہم جا رہے ہیں گناہ کرنے، تو یہ بھی شرط ہے وہاں پہ کہ عزم ہو ترک گناہ کا تب معاف ہے. ہاں لیکن اگر آپ کا عزم نہیں ہے، عزم ہے فعل گناہ کا، تو آپ نے استغفار ہی نہیں کیا. لہذا یہ بھی ایک شرط ہے. آخر صلوات پڑھتے ہیں محمد رحمۃ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. ایک شرط یہ ہے کہ خود وہ ہے کس کا جو یہ گناہ سرزد ہوا ہے، کس سے متعلق ہے. اس کی تشریح لمبی چوڑی ہے، مختصر یہ ہے کہ ایسا گناہ ہے کہ قابل تدارک ہے یا قابل تدارک نہیں ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس کے بدل میں کچھ کر سکتے ہیں یا بدل میں کچھ نہیں کر سکتے. مثلا متعلق کس سے ہے؟ نافرمانی خدا کی ہے وقت، یا نافرمانی خدا ہے مگر ساتھ میں ضرر ہے خود بندوں کو. اگر اس نے ایسا عمل انجام دیا ہے جو اس سے نفس سے متعلق ہے اور خدا سے متعلق، کسی اور سے نہیں متعلق، دو قسمیں، یا تو وہ تدارک کے قابل ہے یا تدارک کے قابل نہیں ہے، یا یہ عمل جو ہے وہ اس سے ہی تنہا متعلق نہیں بلکہ بندگان خدا سے بھی متعلق ہے، حق اللہ ہی نہیں حق الناس بھی ہے، تو اس کے موارد الگ. حضرت نے فرمایا تا وقت کی تدارک کے قابل نہیں ہے، جیسے شراب کا پینا، کیا تدارک کر سکتا ہے؟ بس یہ نافرمانی کیا خدا کی. ایسے موقع پر اخلاصاً للہ ہے، اللہ سے اخلاص کے ساتھ استغفار کرے، توبہ کرے، عزم کرے کہ مادام العمر دوبارہ نہیں کرے گا، اور اس کے ساتھ کہ یہ کبھی بھی جو سرزد ہوا تھا ندامت اختیار کرے. یعنی ندامت کیا ہے؟ روزمرہ بولتے ہیں جب آپ کسی کے سامنے کوئی غلط حرکت کیے رہتے ہیں، ایسے کی جو نازیبہ حرکت ہے اور جانتے ایک نازیبہ ہے، تو اس کے سامنے چہرہ نہیں ملاتے. آپ جیسے ہی سامنے آتے ہیں چہرہ چھپاتے ہیں اور نیچے ہوتے ہیں، تب وہ آپ سے کہتا ہے کوئی بات نہیں چھوڑی ہٹائیے بھول جائیے اس کو، کہتا ہے نا. اسی کیفیت کا نام ندامت ہے. یعنی اسی طرح بارگاہ خدا میں جب جائیں تو اپنے گناہوں کی یاد کے ساتھ گویا آپ چہرہ چھپا رہے ہیں خدا سے اور پکارتے جائیں کہ اللہ معاف کر دے. اب سر اٹھانے کی ہمت نہیں پڑ رہی کہ گویا اس کی جانب سے ترحم لاحق ہو اور یہ تمہارے دل کو الہام آئے کہ اب درگزر ہو گیا، اب ترک کر دیا تو نے تو ہم نے بھی اسے بھلا دیا. یہ ہے ایک کیفیت ندامت رکھتا. اس ندامت کے ساتھ مادام العمر تکرار نہ کرے گناہ کو، اور وہ گناہ کے اوپر استغفار کرے، توبہ کرے. ان اللہ یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے بندے کے اس توبہ کو قبول کرے گا، وعدہ کیا انشاءاللہ قبول کرے گا. اور اگر کہیں سے طریق میں کمی ہے وہ ہے تو ہمارے پاس ایک ذریعہ اور سورس ہے، اس سورس کو بھی ساتھ میں رکھیں کہ جہاں پر بھی کمی ہے، ہم صحیح نہیں کہہ پا رہے ہیں، بات کو پہنچا نہیں پا رہے ہیں، لجہ اور شرم اس قدر ہے کہ جب سامنے کھڑے ہیں تو منہ سے الفاظ ہی نہیں نکل پا رہے ہیں، تو پھر ہم ایک ساتھ لے کے جاتے ہیں ہماری بات آپ کہہ دیجئے. تو اس میں اسی کا نام ہے شفاعت. یعنی آپ توبہ کے ساتھ محمد و آل محمد کے رشتے کو باندھے ہوئے ہیں. محمد جہاں سے محمد صلوات. جہاں سے آپ بالکل
نہ کہنے کی طاقت پر آ گئے ہیں، وہاں سے آل محمد کے الفاظ شروع ہو جائیں گے، خدا کی بارگاہ میں کہ بار الہ یہ ناچیز بندہ ہے، بہرحال کھاتی ہے، خطا کر گیا ہے، اس کو تجھے تیرے جلال کی قسم اور میری خلقت جلالی کی سبب سے معاف کر دے۔ نعرہ حیدری، حیدری، نعرہ صلوات، اگر محمد وآل محمد، بلند تر صلوات۔ تدارک کے قابل ہے، یعنی یہ کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، روزہ نہیں رکھتا تھا، حج نہیں کیا ہونے کے باوجود، زکوٰۃ نہیں دی، خمس کا مرحلہ شیعوں کے لیے قوم نے مسلمانوں کی اکثر تعداد نے تو بھلا ہی دیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُهُ، قرآن کی آیت ہے، مگر وہ مال غنیمت ہی سمجھے، اور بڑی غنیمت بات ہے کم سے کم مال غنیمت ہی سمجھا۔ ارے یہاں قرآن کو بہت کچھ انہوں نے ختم کر دیا، وہاں اس کو بھی ختم کر دیتے۔ جب سارے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حکم تھا پیغمبر کے دور میں، اب میں اسے حرام کرتا ہوں، تو کچھ بھی وہ کہہ سکتے تھے اور کسی طریقے سے ختم کر سکتے تھے۔ یہ تو خمس صرف متعلق ہے اہل بیت سے متعلق، قسم خدا کی اتنی عظیم چیز ہے۔ اللہ نماز میں شریک نہیں ہے، اللہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا، حج کرتا ہے نہیں کرتا، جہاد کرتا ہے نہیں کرتا، شریک نہیں ہے، کسی عبادت میں شریک نہیں۔ لیکن خمس ایسی عبادت ہے کہ جس کے اندر خدا شریک ہے۔ پوچھا فرزند رسول یہ کیوں ایسا ہے؟ زکوٰۃ دینا بھی عبادت ہے، زکوٰۃ جانتے کیا ہے؟ یہ ہاتھ کا اوساخ ایدی الناس، لوگوں کے ہاتھ کے ہتھیلی کی گندگی کا نام زکوٰۃ ہے۔ اسی وجہ سے سادات پر حرام ہے، سادات پر جو حرام کیا ہے اس کی وجہ امام صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ یہ گندگی ہے ہتھیلی کی۔ اور خمس میں خدا شریک کیوں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا لِکَرَامَتِنَا، صرف اس لیے کہ ہماری بلندی اور بزرگی کو ظاہر کریں۔ یہ خمس آل محمد کا حق ہے تو ان سے پہلے خدا کا حق ہے، خدا سے بڑی ہستی کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ جب خدا حقدار ہے تب آل بیت حقدار، تب آل محمد حقدار، اور پھر سادات بھی آل محمد کی اولاد ہیں، لہذا وہ بھی بنی ہاشم بھی اس میں شریک ہیں۔ محمد وآل محمد صلوات۔ بس خمس ہے نہیں دے رہا ہے، اختیار ہے، سب کچھ ہے، جانتا بھی ہے، ایسا نہیں ہے نماز پڑھنا جانتا ہے نہیں پڑھتا، لاوالی ہوتے ہیں فساق المومنین، ایسے ہی فساق انہیں کو کہتے ہیں، فاسق انہیں کا نام، کہیں اور سے ڈھونڈ کے نہیں لانا پڑتا، وہی ہیں جو کہ جانتے ہیں سب کچھ مگر نہیں کرتے، لاوالی ہیں، یعنی توجہ نہیں ہے، توجہ نہیں دیتے۔ خداوند عالم ان کو توجہ دلائے، اور پھر جب ان کی توجہ بالکل سے ختم ہو جاتی ہے اور بالکل توجہ بار بار دلانے کے بعد بھی نہیں پلٹتے ہیں، تب پھر ادھر سے آواز آتی ہے ختم اللہ، اب ان کے مہر مار دی ہم نے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اب ان کے لیے انٹری بند ہے، اب یہ ادھر نہیں آئیں گے، پلٹ کر کے نہیں آئیں گے اور کچھ ملنے والا بھی نہیں۔ اب ان کا اعتقاد بھی جانچا جائے گا، دیکھا جائے ہے کس حد تک ہے۔ الخلاصہ یہ ہے کہ اگر احکام الہیہ ہیں اور تدارک کے قابل ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ نہیں ادا کیا، تو توبہ کے معنی یہ ہے کہ خدا سے اس نافرمانی پر گڑگڑائے، نادم بھی ہو، مانگے بھی مغفرت کہ اس گناہ کو بخش دے اور اس کی قضا کو ادا کرے حتی الامکان، تب اس کی توبہ توبہ ہوگی۔ اور نہیں قضا کو وہیں پر چھوڑ دیا اور آگے بڑھ گئے تو یہ توبہ توبہ نہیں ہے، اگلا جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل ہے آپ کا۔ یہ بہت سے لوگ بڑا احسان سمجھتے ہیں، بڑے مزے کے لوگ ہیں واللہ، کمیونٹی میں لوگوں کے ہمارے اجتماع میں سماج میں عجیب عجیب ہیں۔ 20 سال نماز نہیں پڑھا، 80 سال کے ہو گئے، 30 سال نماز نہیں پڑھا، 40 سال نماز نہیں پڑھا، اور 40 سال کے ہو گئے، 50 سال کے ہو گئے،
حساب لگایا، انہوں نے کہا 34-35 سال کے ہو گئے جب سے 50 سال نماز نہیں پڑھا، 80 سال کے ہو گئے، 60 سال کے ہو گئے، اب نماز پڑھنے لگے. تب جب نماز جب سے پڑھنے لگے تب سے اپنے کو کالا سمجھنے لگے. نمازی، پرہیزگار، متقی، وہی 50 سال کیا تھا. تمہیں تو اپنے کو ایسے ہو جانا چاہیے کہ ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں. ہم اپنے لیے تھوڑی کرنے کے میرے سامنے سبھی گنہگار ہیں سب. اگر ایسا ہو جائے تو سب، لیکن یہ بھی حق نہیں رکھتے کہ اب آپ دین کے ٹھیکیدار ہو گئے، آپ بہت بڑے پرہیزگار ہو گئے. ابھی کہاں پرہیزگار ہو گئے؟ گزشتہ تو سوچئے اور اس کے لیے لرزیے، اس کے لیے مانگیے، اس کے لیے خدا کی بارگاہ میں آپ ایسے بنیے کہ جیسے ایک فقیر و گدھا اپنے پیٹ کے پالنے کے لیے کیسے لوگوں کے پیچھے دوڑتا ہے، ایسے اپنے گناہ کی معافی کے لیے خدا کی بارگاہ میں. اور کہ یہ کر رہا ہے اس عمل کے ذریعے سے حوالہ دے کہ اس کے اندر اتنا اخلاص پیدا کر کہ گزشتہ بدعملیوں کا جبران ہو سکے. نہ یہ کہ اس عمل کے کرنے سے اور تکبر کرو، استکبار کرو کہ یہ عمل شاید قبول بھی ہوتا تو اس کی قبولیت بھی غائب ہو جائے، یہی عمل جو ہے آپ سے کیا بھی نہ کیا بن جائے، اور جو نہیں کیا ہو تو نہ کیا ہے ہی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ایک شرط ہے. اگر وہ اعمال خدا نخواستہ حق الناس میں کے ہوئے، غیبت کیا، لڑائی کیا، قتل کیا، زنا کیا، کسی کی زوجہ کے ساتھ تجاوز کیا، علیہ باللہ، خداوند عالم ان تمام گناہوں سے ہم سب کو بری کرے اور بچائے، ہمارے اجتماع اور سماج سے اس کو ختم کرے، ایک سماج اور اجتماع کی اصلاح فرمائے اور ایسا بنائے جیسا وہ خود چاہتا تھا. اگر ایسا ہو جائے خدا نخواستہ تو پھر توبہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اس کے معنی یہ ہے کہ حق الناس جو کہنے کے قابل ہے، میرے دوستو یہ بھی عقل لگانا اپنی طرف سے، کہیں چلے آپ اپنا گناہ معاف کروانے اور فساد میں مبتلا ہو گئے، یہ نہ کرنا، یہ بھی ممانعت ہے. حق الناس جو کہنے کے قابل ہے، ناس کے پاس جائیے، میں نے آپ کی غیبت کی تھی، حلال چاہیے، کسی طریقے سے معافی چاہیے. کوئی ضروری نہیں کہ اسے یہی کہے کہ غیبت کی ہے، کسی طریقے سے، کسی طرز پر جو طور ہو سکتا ہے. یہ آپ کی ذہانت، آپ کی متانت، آپ کس طرح سے اگر یہ کر سکتے تو فبیہا، نہ کر پائے تو اس کے لیے نیکی کیجیے تاکہ اس کی نیکیوں کی بنیاد پر جو آپ نیکی کریں گے اس کے حق میں اس کے بدلے یہ گناہ عفو ہو سکے اور استغفار رہے، خدا کی بارگاہ میں رہے کہ یہ کام میں کر رہا ہوں اس کے بدلے کر رہا ہوں. تو دیکھ رہا ہے، اسے بھی تو نے دیکھا، اسے بھی دیکھ رہا ہے، وہ بھی تیرے ہی آنکھوں نے دیکھا ہے اور تو ہی نے کہا اس کا عذاب دے گا. یہ بھی تیری آنکھیں دیکھ رہی، تو ہی نے کہا ثواب دے گا. ان الحسنات یذهبن السیئات، تیرے اوپر چھوڑ رہا ہوں، یہ اخلاص سے میں کر رہا ہوں. تو جانتا ہے عزیزم توبہ اور استغفار کے جو معانی ہیں وہ اس وقت متحقق و موجود ہوں گے بارگاہ خداوندی میں جب اس طرح سے ہم پروسیس کر کے سامنے آئے ہیں. بر محمد وآل محمد صلوات. اور اس توبہ کے معنی کیا ہے؟ توبہ اعابہ سے ہے، یعنی چیز کا پلٹ جانا اپنی جگہ پر. آپ جہاں تھے، کہاں تھے؟ جب پیدا ہوئے تھے تو کچھ بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ گناہ. اب توبہ کے معنی ہے کہ جب جانے لگے تو کچھ بھی نہ رہے آپ کے ساتھ گناہ. معصوم تو نہیں ہو سکتے، معصوم تو 14 ہی ہیں، 1,24,000 انبیاء ہی بنائے گئے. آپ معصوم تو نہیں ہو سکتے، مگر یہ تو کر سکتے ہیں کہ اب کچھ لے کے نہ جائیں. یہ تو کر سکتے ہیں نا. اس کی راہ بھی بتا رہا ہے کہ یہ راہیں ہیں، اس طرح ہو، ایسے وارد ہو کہ ایسے جب چلو تو کہو یا اللہ کچھ نہیں ہے میرے ساتھ. یہ فزتو برب الکعبہ جو علی ابن ابی طالب نے فرمایا وہ اسی بنیاد پر فرمایا کہ جیسے آیا تھا ویسے ہی واپس جا رہا ہوں. نعرہ فزتو برب الکعبہ. تو تمام صفات الہیہ کا مظہر دیکھنے کو نہ ملتا. توبہ قبول ہونے
معنی یہ ہے کہ بندہ جہاں تھا وہاں اٹھا کے لے آؤ. اب دیکھو سیرت، خدا ایسا ہی سیرت انجام دے گا جیسی سیرت حسین نے انجام دی. گناہ کیا، بارگاہ حسین میں گستاخی کی، جیسے ہی گستاخی کر دیا ویسے ہی حسین ابن علی نے اس کو جواب دیا اور احساس دلا دیا کہ تو گستاخ ہے اور گستاخی کر رہا ہے. جب احساس ہو گیا کہ گستاخی ہے تو پھر استغفار چاہ گیا، معافی چاہ گیا، توبہ چاہ گیا، قدم پہ گر پڑا کہ کیا مجھ جیسے گنہگار کا بھی گناہ معاف ہو سکتا ہے. حسین نے جیسے ہی گرا وہاں سے اٹھایا اور پھر وہیں کھڑا کر دیا، بتا دیا کہ معافی کے معنی یہ ہے کہ جو پہلی حالت میں تھا اسی حالت پر پلٹا دینا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. میں بارگاہ خداوندی میں بدست دعا التجا پذیر ہوں. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اسی حسین کا. معبود جس طرح اس نے حر کے گناہوں کو اپنی زبان سے آزادی آخری ایسی عنایت فرمائے گی قیامت تک حر سر بلند ہو گیا، ایسے ہی تمام گناہ ہم سے معاف کر اور عفو کر اور محو کر دے اور ہم کو بھی وہی مقام عنایت فرما. بارہا تجھے واسطہ ہے کہ اس 30 دن کے اعمال کو قبول فرما. معبود جو ابھی ہم سے واقع ہوا ہے عمل میں، یہ اعمال مختصر ناچیز ممکن ہے کہ غیر اخلاصانہ بھی رہے ہوں، انہیں قبول فرما لے. بارہا ان کے طفیل میں ہمارے گزشتہ گناہوں کو بخش دے. معبود تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تو جانتا ہے کہ یہ شب تو نے جہاں اتنی عظیم قرار دی ہے اور روز اس کا عید قرار دیا ہے، اس کے طفیل میں عید اسی کی ہے کہ جس کو گناہ نہ ہو. ہمارے گناہوں کو عفو کر تاکہ ہماری عید ہو سکے. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا، تمام دنیا میں جو نادار ہیں ان کو آج کی شب دارہ بنا دے. بارہا جو تمام دنیا میں یتیم ہیں ان کے لیے بھی کل خوشی کا دن نصیب فرما. بارہا جو غریب و فقیر ہیں ان کے بھی قلوب کو مسرور گردان. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو صاحبان حاجت ہیں ان کی حاجت اسی شب میں پوری فرما تاکہ ان کی عید واقعاً کل کی عید ہو. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کے جو مریض ہیں ان کو شفا دے تاکہ وہ اس مرض سے ابدی نجات پائیں. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا جو مرحوم ہیں ان کو جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے دلوں اور روحوں کو خوشی عنایت فرما. بارہا تمام دنیا میں جو محبان دنیا سے اڑ گئے ہیں، چاہے ہمارے خاندان کے، آپ کے خاندان کے، تمام دنیا کے محبان آل محمد کے خاندان کے ارواح کو مسرور گردان. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا تمام علماء اعلان کا سایہ میں سروں پر محفوظ رکھ. بارہا امام کا ظہور جلد از جلد فرما. اولین و آخرین عید ہماری یہ ہے کہ معبود ہمارے والی و وارث کا ظہور جلد کرو. بارہا ان کے اصحاب و انصار میں شمار فرما، ان کے نوکران و خادمان میں ہمارا بھی نام لکھ. بارہا تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ظہور حضرت حجت سے زہرا کے دل کو خوش کر دے. اللہم تقبل منی دعا بحق محمد و آلہ الطاہرین. صلوات.